السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مدثر آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر ٹاکس یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے پارکس ایسے بھی ہیں جو مختلف حادثات کی وجہ سے بند کر دیے گئے۔ اس کی ایک مثال لاس اینجلس میں مرین لینڈ ہے۔ یہ پارک سی ورلڈ کے نام سے تعمیر کیا گیا، لیکن 1987 کے بعد کسی حادثے کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا اور 2007 میں اس کی جگہ ایک نیا ریزورٹ تعمیر کر دیا گیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود کچھ ایسے پارکس کے بارے میں بات کریں گے جو مختلف حادثات کی وجہ سے بند کر دیے گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نمبر 5، اوکپو لینڈ، جیوج آئی لینڈ، ساؤتھ کوریا۔ 1990 میں اوکپو لینڈ ایشیا کا سب سے مشہور پارک ہوا کرتا تھا، لیکن کئی خوفناک حادثات کی وجہ سے پارک پر اصرار انداز میں بند کر دیا گیا۔ 1990 میں اس پارک میں بہت سے جدید جھولے لگائے گئے، جیسے کہ رولر کوسٹر، الیکٹرک کارز، جیانٹ سرکل اور ڈک ٹرین وغیرہ، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف مقامات سے لوگ اس پارک میں آتے تھے۔ دوستوں، لیکن ایک دن اس پارک میں بہت عجیب حادثہ پیش آیا۔ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈک ٹرین اچانک پٹری سے نیچے اتر گئی اور زمین سے ٹکرا گئی۔ اس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور کئی لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود پارک کے مالک نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی عوام کو حادثے کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ دوستوں، 1999 میں ایک بار پھر اس پارک میں ویسا ہی ایک اور حادثہ پیش آیا، لیکن اس بار یہ حادثہ اور بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس حادثے میں ڈک ٹرین پٹری سے ٹکرا کے الٹ گئی اور ایک لڑکی کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور باقی افراد زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کے فوراً بعد اوکپو لینڈ کا مینیجر کسی ثبوت کے بغیر پر اصرار طور پر غائب ہو گیا اور پھر گورنمنٹ نے اس پارک کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس طرح ایشیا کا سب سے ہجوم والا پارک ویران ہو گیا۔ نمبر 4، جوائے لینڈ، ویچیتا، کنساس۔ دوستو، جوائے لینڈ 1949 سے ایک خاندان چلا رہا تھا، لیکن 2004 میں یہ خاندان تقریباً بینکرپٹ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے انہیں یہ پارک بند کرنا پڑا۔ 2 سال بعد انہوں نے جوائے لینڈ کو دوبارہ لانچ کرنے کی کوشش کی، لیکن 2007 میں حکومت نے اسے دوبارہ اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ پارک کئی عرصہ تک بند رہنے اور وحشی جانوروں کی وجہ سے تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ دوستوں، تاہم اس پارک کو بند کرنے کی اصل وجہ سامنے نہیں آئی۔ نمبر 3، سکس فلیگز، نیو اورلینز۔ یہ پارک 2000 میں تعمیر کیا گیا۔ پہلے اس کا نام جیز لینڈ تھا، لیکن 2002 میں اس کے نئے مالک نے اس کا نام تبدیل کر کے سکس فلیگز، نیو اورلینز رکھا۔ دوستوں، مشہور بیٹ مین دی رائڈ اور دیگر پرکشش مقامات سے مالا مال یہ پارک 2005 تک بہت مشہور تھا۔ جب سمندری طوفان کترینا نے زمین کو مارا تو یہ پارک بھی اس طوفان کی وجہ سے بہت متاثر ہوا، جس وجہ سے یہ پارک مکمل طور پر ختم ہو گیا اور اسے بند کرنا پڑا۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت یہ پارک بند تھا، جس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نمبر 2، جنگل ہیبیٹیٹ، ویسٹ ملفورڈ، نیو جرسی۔ یہ پارک 1972 میں وارنر برادرز نے کھولا اور صرف 4 سال کے بعد یہ پارک بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگل ہیبیٹیٹ میں جنگلی جانور بغیر کسی پابندی کے پارک کی حدود میں گھوم سکتے تھے، جس وجہ سے بہت سے زائرین زخمی ہو گئے اور کچھ جانور وہاں موجود علاقے کے لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ اس لیے شہریوں کی شکایت کی وجہ سے یہ پارک بند کرنا پڑا، جس کی وارنر برادرز کو امید بھی نہ تھی۔ اب اس پارک کو لوگوں کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، جس میں واک کرنے اور سائیکل چلانے کا ٹریک بھی موجود ہے۔ نمبر 1، ہیریٹیج USA۔ دوستوں، 1978 میں جم بیکر نے یہ پارک تعمیر کیا۔ اس پارک کا کل رقبہ 2300 ایکڑ تھا۔ اس پارک کے تھیم زون نے اسے واٹر پارک اور ہاؤسنگ اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ ڈزنی لینڈ کی طرح یہ پارک بھی بہت زیادہ وزٹ کیا جاتا تھا۔ اس پارک نے $126 ملین کا پروفٹ کمایا۔ اس پارک کے مالک جم بیکر پر بہت سے فراڈ کے الزامات لگائے گئے، جس کی وجہ سے یہ پارک بہت متاثر ہوا اور 1989 میں سمندری طوفان ہوگو نے اس پارک کو تقریباً تباہ کر دیا۔
آج اس پارک کا مالک کوئی اور ہے اور اس پارک کی جگہ پر ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔